خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب وقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے اور اصلاح معاشرہ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ سوچ ہو، یہ کوشش ہو، یہ تمنا ہو، یہ چاہت ہو کہ میں بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ جانا تو مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اور پوری دنیا مطلبی دنیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگاؤ دھوکہ پاؤ گے، پچھتاؤ گے، نادم ہو جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ گے، اپنی ہی زندگی پر افسوس ہوگا۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کہیں سے بھی دل لگاؤ گے تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ اگر دل لگانا ہو تو اللہ سے دل لگانا چاہیے، دوستی کرنی ہو اللہ سے کرنی چاہیے، یاری لگانی ہو اللہ کے قرآن سے یاری لگانی چاہیے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے اور یہ دنیا جو فرمایا کہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس دنیا سے دل نہیں لگا، ہوشیار انسان کبھی بھی اس دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ جس کو پتا ہو کہ میرے باپ دادا پر دادا دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، تبع تابعین چلے گئے، اولیاء عظام چلے گئے، محدثین چلے گئے، مشائخین چلے گئے، فقہا چلے گئے، کئی اللہ والے دنیا سے چلے گئے، آج ان میں سے ایک بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارے پیران پیر جب چلے گئے، بایزید بستانی
بستامی چلے گئے, جنید بغدادی چلے گئے, فضیل بن عیاض چلے گئے, بشر حافی چلے گئے, حضرت بابا فرید الدین گنجشکر چلے گئے, حضرت بابا فرید الدین عطار چلے گئے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء چلے گئے, حضرت صابر کلیری چلے گئے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب چلے گئے, پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ چلے گئے, حضرت خواجہ دادا صاحب چلے گئے, حضرت جی مولانا الیاس صاحب چلے گئے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب چلے گئے, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب چلے گئے, حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ چلے گئے, میرے اور آپ کے پردادا اور ان کے ابا چلے گئے. اون میں, بہار میں, یو پی میں, بنگال میں, پورے ہندوستان میں 150 سال پہلے والا کوئی نہیں, 200 سال پہلے والا کوئی نہیں, 300 سال پہلے والا کوئی نہیں, ارے مغل کا بادشاہ کوئی نہیں, وہ سارے حکمران دنیا سے چلے گئے. تو میرے عزیزو, جس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے, وہ یہ ایسی فانی دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگا سکتا. اگر لگاتا ہے تو دھوکے میں ہے, اگر لگاتا ہے تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے, اگر لگاتا ہے تو بے چینی اس کا مقدر ہے, اگر لگاتا ہے تو پریشانی اس کو گھیرے گی, اور جو شخص دنیا سے دل لگائے گا اللہ اس کو دنیا میں پھانس دے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے فرمایا, اے دنیا جو تیرے سے رغبت کرے, جو تیرے میں انٹرسٹ لے, اس کو تو اپنا غلام بنا لے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے دنیا جو تیرے سے بے رغبتی کرے اس کی خادمہ بن جا, اور جو تیرے میں انٹرسٹ لے اسے اپنا غلام بنا لے. اب اگر اس دنیا میں انٹرسٹ لوگے, اس دنیا کو اپنا مقصد بناؤ گے, اور اپنے بچے کی صرف دنیا کے حد تک کہ میرا بچہ اچھا پڑھ لکھ لے, انگلش پڑھ لے, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, پروفیسر ہو جائے, اس کا شاندار بنگلہ ہو جائے, شاندار کار ہو جائے, اور اس کی اچھی جاب ہو جائے, اور میرا بچہ ویل سیٹ ہو جائے, میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, میرے بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, اور میری بچی اپنے سسرال میں خوشحال رہنے لگے, اور میرے گھر میں کوئی ٹینشن نہ ہو. جو شخص صرف اس دنیا کے حد تک سوچے گا وہ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. تو کیا مولانا صاحب ہم اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر نہ کریں؟ کیا ہم اپنی بچیوں کی مستقبل کی فکر نہ کریں؟ نہ, میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح بچوں کے مستقبل کی فکر ہے, ان کی شادی کی فکر ہے, ان کے بنگلے کی فکر ہے, ان کے گھر بار کی فکر ہے, وہ خوشحال رہے, جس طرح یہ فکر ہے, تھوڑا سا فکر کو اور بڑھا دیجئے کہ میرے بچے کا جب انتقال ہو اور فرشتے اور ملک الموت جب میرے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو میرے سارے بچے کلمے کے ساتھ جا رہے ہو اور اللہ کو منا کر کے جا رہے ہو, اور ماں باپ کو دعا دے رہے ہو کہ کیا تربیت کی تھی. موت آسانی کے ساتھ آ رہی ہے, موت راحت دلی کے ساتھ آ رہی ہے, اور ملک الموت کے ساتھ کئی فرشتے پنڈیلے لے کر آ رہے ہیں, اور جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو, اور یہ کہہ رہے ہو کہ چل خوش ہو جا, آج تیرا پیدا کرنے والا رب تجھ سے خوش ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو بھی سوچیں. جب ہمارے بچے کو قبر میں رکھا جائے گا اور اللہ کے سامنے جب ہمارا بچہ کھڑا ہوگا اور منکر نکیر سوال پوچھیں گے, جب ہمارا بچہ فوراً جواب دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے کی آخرت سمجھ جائے. اور اللہ کرے ہمارے بچے ایسے نیک ہو, ایسے دیندار ہو, ایسے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو, اور ایسی زندگی گزارنے والے ہو, ماں باپ نے ایسی تربیت کی ہو, روزانہ رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کی ہو, اور اپنے گھر میں اللہ والوں کے بیانات کو بجایا ہو, اور اپنے بچے کو بچپن سے کفنی, پائجامہ, جبہ, اسلامی لباس اور ٹوپی پہنائی ہو, اور بچے کو مدرسے میں رکھ دیا ہو تاکہ کل کو اٹھ کے یہ بچہ حافظ بنے گا تو انشاءاللہ جنت میں ماں باپ کو تاج پہننا نصیب ہوگا. اگر کوئی چاہتا ہو کہ جنت میں اللہ مجھے تاج دے تو وہ سن لے اپنے بچے کو حافظ بنانا پڑے گا. اگر پوتا بھی حافظ ہوا تو دادا کو تاج نہیں ملے گا, اگر نوازا حافظ ہوا
ملے گا، اگر بھتیجا حافظ ہوا تو ہمیں تاج نہیں ملے گا۔ یہ جتنے اللہ والے دنیا میں ہیں سب کو سلام ہو، لیکن یہ ہماری قبر میں آنے والے نہیں۔ وہ اللہ والے کھائیں گے، اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ اللہ والے کمائیں گے، اس سے ہمارا گھر نہیں چلے گا۔ بھائی مسجد اور جماعت والے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی کام چلے گا۔ فرمایا نہ، وہ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اسے ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور نابھل میں کوئی بہت بڑے بزرگ اس کی دوائی کھا لے تو ثاقب کے پیٹ میں اچھا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ان کا سسٹم الگ ہے، میرا سسٹم الگ ہے۔ وہ دوائی کھائیں گے تو اللہ ان کو شفا دے گا، میں کھاؤں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا۔ میں پانی پیوں گا تو میری پیاس بجھے گی، اور وہ پانی پیئیں گے تو ان کی پیاس بجھے گی۔ وہ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ والے، ان کو سکون ملے گا، ہم کریں گے تو ہم کو سکون ملے گا۔ یہاں تو جو انسان جو بھی عمل کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ خلاصہ یہ ہے، جو اچھا عمل کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے وما ظلمونا، وہ اللہ پر ظلم نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی کٹوتی ہو جائے گی۔ فرمایا نا وما ظلمونا، آپ لوگ ہم پہ ظلم نہیں کرتے، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تم لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر ہم بدنظری کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی کو سیریس لو، یہ دنیا کی زندگی کو سیریس لو۔ ان قریب میرا بھی جنازہ اٹھے گا، آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، میری بیوی بھی دنیا سے جائے گی، آپ کی بیوی بھی جائے گی، میرے بچے بھی جنازے میں جا رہے ہوں گے اور آپ کے بچے بھی جا رہے ہوں گے۔ اگر ان کی شادیاں ہوئی اور ان کے بچے ہوئے وہ بھی دنیا سے جائیں گے، اور ان قریب آپ کو پتا چلے گا 150-200 سال کے بعد کہ نہ آپ کی فیملی ہے نہ آپ کے بچے۔ یہ دنیا صرف دنیا کے حد تک دنیا سنور جائے، دنیا سنور جائے، دنیا سنور جائے، نہ میرے عزیز، آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، موت کی تکلیف کے سامنے دنیا کی تکلیف کچھ نہیں ہے۔ اگر موت کے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا اور اللہ خوش ہو گئے اور قبر میں رکھ گئی، اگر جنت کی کھڑکی کھل گئی، اللہ کی قسم دنیا کے سارے غم بھول جاؤ، یہاں کی ساری پریشانیاں بھول جاؤ گے، یہاں کی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے، لوگوں نے جو ستایا ہوگا وہ سب بھول جاؤ گے اگر جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ اور اللہ کی قسم، اگر جو قبر میں ساتھ بچھو آ گئے نا تو دنیا کی ساری راحتیں پہلے ہی جھٹکے رہو گے، پہلے ہی جھٹکے رہو گے۔ آخرت برحق ہے، موت برحق ہے، قبر کا مسئلہ برحق ہے، موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ انسان بہت نارمل لیتا ہے، اپنے گھر کے مہینے کے خرچ کو سیریس لیتا ہے، مہینے کا خرچ سیریس، اور موت کا نارمل دیکھا جائے گا، اللہ سے ملاقات دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز، ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، وہاں پھنس گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنس جائے گا، اور وہاں کامیاب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ ارے بزنس کا کر ایک مہینہ دیکھا جائے گا، بولے نہیں گھر خرچہ نہیں چلے گا۔ ہاں، گھر خرچے کا جتنی تجھے فکر ہے اتنی بھی اگر آخرت کی ہو جائے تو انسان اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہو۔ ہاں وہ دیکھے، وہ نہ وہ دیکھے تو اپنے لیے دیکھے، اگر ہم دیکھ بنیں گے تو اپنے فائدے کے لیے دیکھ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی کا گھرانہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، نبی کا خاندان ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب 42 سال 42 ایئرس پیارے نبی کی خدمت کی ہے۔ موت کے وقت ہمارے نبی کو پتا چلا کہ چچا کا انتقال ہو رہا ہے، فوراً آپ وہاں پر حاضر ہوئے۔ تو ابو طالب کے پاس 2 جگہ بیٹھنے کی تھی، تو پہلے ہی سے ابو جہل اور دوسرا ایک بدبخت تھا، وہ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے۔
ان کو پتا تھا کہ پتا چلے گا نا نبی کو کہ میرے چچا کا آخری وقت ہے، دوبارہ کلمہ پڑھوانے آئیں گے، تو یہاں بیٹھ جاؤ تاکہ نبی کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ اور ہمارے نبی فرما رہے کھڑے کھڑے کی دعوت دے رہے چچا کو، جس کا خلاصہ چچا آپ کلمہ پڑھ دو میں سفارش کر دوں گا۔ ابو جہل نے کہا اس کے ساتھی نے کہ آپ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، بھتیجے کی بات مان لو گے؟ کہا نا میں میرے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ اور انتقال ہوا، فرمایا کہ بڑا خطرناک عذاب ہوگا۔ کون ہے پیارے نبی کی خدمت کرنے والے 42 ایئرس ہمارے نبی کا ساتھ دینے والے، لیکن بغیر ایمان کے گئے؟ اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلتی، کسی کا حسب نسب۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی بخشے بخشا سارے گناہ آپ کے معاف۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی جی آپ کے اگلے گناہ بھی معاف اور آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف۔ ہمارے نبی کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، آپ کی شان بڑی اونچی شان ہے، آپ کا مقام بڑا نرالا مقام ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا جس کا خلاصہ اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو مجھے بھی نہ بنایا، کہ آپ کو بنایا ہے حضرت آدم، یہ جو آپ کو بنایا ہے یہ بھی پیارے نبی کا صدقہ۔ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے خوش ہے، اور جو آپ کی نقل اتارتا ہے اتنے اللہ ہمارے نبی سے خوش کہ جو ہمارے نبی کی نقل اتارے وہ کیا اللہ سے محبت کرے گا؟ اللہ یوں کہتا ہے یحببکم اللہ، اگر تم میرے نبی کی نقل اتارو گے تو میں خود تم سے پیار کرنے لگوں گا۔ ہم کیا اللہ سے محبت کریں گے؟ اللہ خود فرماتے ہیں ارے ساتھیوں سنو، حضور کے عاشقوں سنو، مسلمانوں سنو، نوجوانوں سنو، اللہ کے سلوک کی منزلیں طے کرنے والے سنو، سلوک طے ہوتا ہے پیارے نبی کی نقل اتار کر کے، اللہ ملتا ہے پیارے نبی کی نقل اتار کر کے۔ پوری زندگی دین کا کام کیا لیکن نبی کی نقل نہ اتاری، فرمایا اللہ نہیں ملے گا۔ پوری زندگی جنگل میں گزار دی، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، لیکن وہاں لے کر نبی کی نقل اتاری، فرمایا اللہ مل جائے گا۔ اگر عالم بھی بن گئے اور 50 سال بخاری شریف بھی پڑھا لی اور 50 بزرگوں نے خلافت بھی دے دی اور نبی کی نقل نہیں اتاری تو اللہ نہیں ملے گا۔ اور اگر زندگی ایک کونے میں گزری ہے لیکن نبی کی نقل اتاری ہے، فرمایا اللہ مل جائے گا۔ اللہ ملے گا نبی کی نقل اتار کر کے۔ آج کی مجلس سے یہ لے جاؤ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ان والوں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے لیے سنو، ہم فرد اپنے لیے سنیں، دوسرے کی اصلاح ہو جائے نہ نہ نہ، یہ سوچ کے تو کئی اصلاح معاشرہ کے پروگرام فیل ہوئے۔ بولنے والا سوچتا ہے سامنے والے سدھر جائے، سامنے والا سوچتا ہے بولنے والا سدھر جائے۔ نیک لوگ سوچتے ہیں جو دنیا دار ہے وہ سدھر جائے، دنیا دار سوچتے ہیں نیک لوگوں کے گھروں میں خرافات پہلے وہی سدھر جائے۔ سدھرتا کوئی نہیں۔ بیان کرنے والا بھی سوچتا ہے سامنے والوں کی اصلاح ہو جائے، پروگرام رکھنے والے بھی سوچتے ہیں کہ الحمدللہ اپنے تو ہے ہی باعزید مستعمل، دوسرے سب سدھر جائے۔ نہ نہ نہ، اگر نیت یہ ہو تو پھر اصلاح نہیں ہوا کرتی۔ بولنے والا سوچے میں اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں، اور ایک ایک فرد اپنی موت کو یاد رکھے، اپنی قبر کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو یاد رکھے اور یوں سمجھے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے ہوگی، میرے اندر کمی ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟
فاتبعونی، تم میرے نبی کی نقل اتارو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت بھی ملے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا نبی کی نقل اتارنی پڑے گی۔ اب مولانا ہم تو چاہتے ہیں نبی کی نقل اتارنا، کیا کریں؟ نبی کی نقل ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ بتائیں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ آسان شکل یہ ہے، بہت آسان شکل، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، سنتوں کی کتابیں لے کر جاؤ، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، در در کی ٹھوکریں کھا اور اللہ کے دین کو سینے سے لگا، اور ایک ایک کے گھر پہ جا اور ان سے کہ میں آپ سے کوئی قرض نہیں کے لیے آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں میں بھی اللہ کا ہو جاؤں، آپ بھی اللہ کے ہو جاؤ، میرا آپ سے اور کوئی واسطہ نہیں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اللہ کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ کے ہو جاؤ، میں بھی اللہ کا، آپ بھی زندگی چینج کر لو، میں بھی زندگی چینج کر لو، اس زمین کے اوپر کچھ وقت کے بعد نہ آپ ہو گئے نہ میں ہو گیا۔ اللہ کے دین کی محنت کو دیکھے گا اور سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کرو، پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، 15 روپے کی کتاب ہے، 10-15 روپے کی، خرید لو، دیکھو ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی، ہمارے نبی کا سونا کیسا تھا، ہمارے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، ہمارے نبی کی نماز کیسی تھی، ہمارے نبی کا چلنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا دیکھنا کیسا تھا، یہ ساری چیزیں معلوم کر لو تو انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل کرتے رہو تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے، ورنہ آپ لکھ کر بھی لے جاؤ، 1000 بیان بھی سن لو گے نا تو پھر بھی نبی کا طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ پڑھنا پڑے گا، نبی کی زندگی پڑھنی پڑے گی، سیرت مصطفیٰ پڑھنا پڑے گا۔ میں ابھی یہ بیان نہیں کروں گا کہ پانی پینے کی 6 سنتیں کون سی ہیں، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ میں ابھی یہ بیان نہیں کروں گا کہ نماز کی 51 سنتیں کون سی ہیں، وہ تو آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ مجھے یاد ہے کئی چلے میں جانا ہوا، سال کی جماعت میں جانا ہوا، کسی نے نہیں بتایا نماز کی 51 سنتیں، وہ تو ہمیں خود طرف سے سیکھنی پڑے گی، کوئی اور سکھا دے فرمایا نہ، وہ خود سیکھنی پڑے گی۔ پورے عالم کلاس میں مجھے یاد نہیں ہے کہ صحیح معنوں میں میں نے 51 سنتیں پڑھی ہے، وہ تو کتاب ملتی ہے، وہ کتاب لے کے سیکھنی پڑے گی۔ میں کتاب خریدوں گا تو میں سیکھوں گا، آپ خریدیں گے، آپ سیکھیں گے تو اللہ آپ کو سکھائے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ آج موقع ہے جلد از جلد جا کر پیارے نبی کی پیاری سنت ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اکابرین کے وہ بیانات حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے جو سنتوں کے مطابق ہے، اس کو سنو گے اور اس کو سیکھو گے تب سنتیں سمجھ آ جائے گی، ورنہ پوری زندگی دین کا کام کرتے رہو گے، وہ سر میں تیل ڈالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا کہ پیارے نبی سر میں تیل کیسے ڈالتے، یہ سب سیکھنا پڑے گا۔ جس طرح کام اور چیز ہے اور شیخ اور چیز ہے، اسی طرح کام اور چیز ہے، سنتوں کو سیکھنا مستقل ایک محنت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ باتیں میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا، اپنے ایک دل کے درد کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں اور وہ طریقہ بتانے چلا ہوں کہ وہ عمل جس سے اللہ خود پیار کرنے لگے، وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما لے، میں وہ عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کیا اچھا ہو پیارے نبی کی پیاری سنتیں تکیے کے بازو میں رکھی ہو، روزانہ سونے سے پہلے 10 منٹ اس کتاب کو ضرور پڑھو۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہمارے تکیے کے بازو میں رکھی ہوئی ہو، اس کو آپ ضرور پڑھ دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر اللہ والے بننے کا شوق ہو اور جذبہ ہو اور چاہت ہو کہ میں بھی اللہ کا ولی بن کے جاؤں، اللہ کو ناراض کر کے نہیں جاؤں، اللہ کا دشمن بن کے نہیں جاؤں، اپنی آخرت کو بگاڑ کر کے نہیں جاؤں، میرا تو اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، پھر بھی اللہ ہمیں نہیں بھولتا، اور ہمارا ایک ہی اللہ ہے، پھر بھی ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔
اس کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے. ہمیں پہننے کو کپڑے دیتا ہے, ٹوپی دیتا ہے, چپل دیتا ہے, شاندار لباس دیتا ہے, رہنے کے لیے مکان دیا ہے, میٹھی نیند سلا دیتا ہے, کئی بیماریوں سے بچا رکھا ہے, وقت پر ناشتہ دیتا ہے, گرم گرم روٹی کھلاتا ہے, گرم گرم چاول کھلاتا ہے, بغیر کنکر کے چاول کھلاتا ہے, شاندار سالن کھلاتا ہے, کبھی گوشت کھلاتا ہے, کبھی مرغی کھلاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں چائے کی طلب ہو, اللہ ہمیں چائے کے لیے بھی بھوکا رکھتا ہو. وہ ایک چائے جیسی چیز کی بھی ہمارے خیال رکھتا ہے, اور ہم ہے کہ چاش کے وقت میں چاش بھی بھول جاتے ہیں اور اشراق کے وقت میں اشراق بھی بھول جاتے ہیں. حضرت مفتی احمد خانقلی صاحب کے ساتھ نوساری سے آ رہا تھا, مالک پور ٹنکولیا. حضرت کو پہنچنا بھی تھا جلدی ڈابل. مالک پور ایک جگہ جانا بھی تھا, کار میں ساتھ تھا. میں سمجھا اتنی مشغولی ہے, ابھی تو یہ اوابین نہیں پڑیں گے کیونکہ عمر بھی ہو گئی ہے اور 50 سال سے زیادہ ڈابل میں پڑھاتے ہو گئے. بھروچ وطن تھا, اپنے وطن کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خیر بات کہہ دیا اور ڈابل کو اپنا وطن بنا دیا. عمر بھی 80 کے قریب ہے. میں سمجھا شاید آج اوابین نہیں پڑیں گے, لیکن وہ اللہ کا بندہ اوابین کہاں چھوڑنے کے لیے تیار. موت یاد ہے, آخرت یاد ہے, پتہ ہے جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں, جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں. ابھی میرے 31 سال چلے گئے, غفلت میں, گناہوں میں, لاکھ میں رہوں, آگے کی اللہ شاید توبہ کی توفیق دے دے. پچھلا وقت نہیں, یہ جو پچھلی جو زندگی گزری ہے, پچھلی راتیں گزری ہے, اگر یہ راتوں کا کچھ حصہ اللہ کو دیا ہوتا تو آج یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بایزید بستامی ہوتے, کوئی جنید بغدادی ہوتے, کوئی فضیل بن عیاض ہوتے, کوئی بشر قافی. جب تک اللہ کو وقت نہ دو گے وہاں تک اچھے نہیں کیا. اچھے دن اسی کے آتے ہیں جو اپنے اللہ کو وقت دیتا ہے. اچھے دن اسی کے آتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اچھے دن اسی کے آتے ہیں جس کی یہ سوچ ہو کہ میں اور میری فیملی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا ہے. مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے, پردے سے میں سن رہی ہے. ایک ہمارا مردوں کا بڑا طبقہ فجر کی نماز میں نہیں آتا. کیا بات ہے, مستورات اٹھتی نہیں اور مرد لوگ بھی اٹھتے نہیں. صبح اور ٹھنڈی لگ رہی ہوتی ہے, میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں. ارے فجر کا وقت ہے, اللہ کو منانے کا وقت ہے, اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے. انسان جب رات میں سوتا ہے نا, شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے, 3 گاٹھ لگا دیتا ہے. اٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے, پہلی گاٹھ کھلتی ہے اور وہ وضو کرتا ہے, دوسری گاٹھ کھلتی ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے, اس کی تیسری گاٹھ کھلتی ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو اندر سے جو چین سکون جو ملتا ہے اور جو حشاش اور بشاش جو اس کا چہرہ نظر آتا ہے, وہ کروڑ روپے کما لے تب بھی اس کو وہ نہیں مل سکتا. دل تو اللہ نے دیا ہے لیکن سکون اپنے پاس رکھا ہے. یوں فرمایا مجھے یاد کرو سکون ملے گا. اگر اللہ کو یاد نہیں کرو گے, چاہے آپ پچوپتی بن جاؤ یا روڈ پٹی بن جاؤ, سلکتے رہو گے, سسکتے رہو گے, پریشان ہوتے رہو گے, تڑپتے رہو گے. جہاں 2 کام بنانے جاؤ گے 4 کام بگڑیں گے, 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑیں گے. زندگی تلخیوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی. سکون نہیں ملے. ایسی سے سکون ملتا ہے. اکثر خودکشی کرنے والے اسی میں رہنے والے. یہ مالداروں کا ایک بڑا طبقہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا. ہیرو لوگوں کا ایک بڑا طبقہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا. میں ملا ہوں بڑے لوگوں سے, آپ کے کرکٹروں سے ملا ہوں, بڑے لوگوں سے ملا ہوں, مالداروں سے ملا ہوں. کچھ اللہ نے دنیا دیکھنے کا موقع دیا ہے. بہت پریشان دیکھا میں نے جو اللہ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہو. بہت پریشان دیکھا, کیا بتایا. ابھی ایک جماعت گئی تھی برازیل, چچا سے میری ملاقات ہوئی. کروڑوں پتی, پورے ہندوستان میں ٹرن اوور ہے, بہت بڑا کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نوساری میں آئے تھے, میں نے کہا چچا کون سا چلا ہے؟ بیٹا اللہ کا بڑا احسان ہے, اس کا کرم ہے, 32ویں مرتبہ 4 مہینے میں چل رہا. 32 مرتبہ. کیا کرتے تھے اس زمانے میں؟ سود کا ٹرن اوور تھا 20 لاکھ کا. آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, یوں کہتے تھے تقریباً 50 سال پہلے. اس وقت 2000 روپے بہت ہوا کرتے تھے. 20 لاکھ کا سود کا کام کرتا تھا.
پتہ نہیں میری کیسی آخرت برباد ہوتی اور میرے ساتھ کیا انجام ہوتا. اللہ نے رحم کھا لیا, اللہ کے راستے میں میں گیا, میری سوچ بدلی. اللہ کے راستے میں جانے کے بعد سب سے پہلے انسان کی سوچ بدلی. یہی کہا تھا ایک کریکٹر نے کہ میں سوچتا تھا کہ میرے چھکے چوکے کام آئیں گے. جب میں اللہ کے راستے میں گیا تب مجھے پتا چلا کہ قبر میں تیرے چھکے چوکے کام نہیں آئیں گے, وہاں تیرے آباد. یہ سوچ کر سوچ. مجھے کہنے لگے مولانا, میں نے کہا وہ 32 مہینے بولے وہ جانے دو, وہ سب اللہ کے لیے تھے. میں نے سوچا کاش اگر ہم ہر سال لگاتے تو ہمارے بھی لگ جاتے. ہم نے دنیا کے پیچھے اتنی دنیا میں لگ گئے, جہاں لگاؤ گے وہاں زندگی پہنچ جائے گی. اللہ محتاج نہیں ہے, مسجد ہماری محتاج ہے. رمضان چلا گیا, قرآن ایک طرف رکھ دیا. کیا قرآن ہمارا محتاج ہے کہ اللہ توفیق دے دے گا؟ نہ میرے بندے پڑھ لے. نہ دوبارہ رمضان کی طرف کرو گے, اللہ رمضان میں توفیق دے گا, پورے 11 مہینے توفیق دے گا. رمضان میں پھر بڑے شوق سے, ہاں اس وقت آپ کی طلب آئے گی, پورا مہینہ اتنا شوق سے قرآن پڑھائے گا, گھر میں قرآن, موبائل میں قرآن اور مسجد میں قرآن. اور رمضان چلا گیا اور صرف یہ سوچ لیا کہ آئندہ کل سے مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنا. اللہ کی آنکھ کھل گئی. اللہ ہمارا محتاج ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. اللہ نہ میرا محتاج ہے, نہ اللہ والوں کا محتاج ہے, نہ آپ کا محتاج ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. جب قرآن شریف کی ایک آیت ہے, قرآن شریف استاد ترجمہ نہیں کر رہے, تھوڑا سا دیکھ لو. قرآن شریف میں ایک آیت ہے, استاد ترجمہ نہیں کر رہے. کیوں ترجمہ نہیں کر رہے؟ رونے جیسے ہو گئے. اللہ پاک جلال میں آ گئے, لئن اشرکت. ہمت تو میری بھی نہیں ہو رہی ترجمہ کر. قرآن میں اللہ کہتا ہے لئن اشرکت. خلاصہ یہ کہ پیارے نبی جی, اگر آپ نے بھی جو شرک کیا نا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, آپ کے تمام عمل بیکار ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں آپ کو نقصان اٹھانے والوں میں سے. کرے گا سب, شوہر سب معاف کرتا ہے, بیوی کہیں کسی اور کی طرف, نامحرم کی طرف نظر کرے, یہ معاف کرتا ہے. یہ کہہ رہا ہے سب معاف کروں گا, میرے غیر کی طرف نظر اٹھائے, یہ معاف کرتا ہے. شرک کیا معاف. کہیں چلے گئے قبر میں اور سجدہ کر دیا, شرک معاف کی. اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے, اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار. ایسا کوئی کام ہے جو اللہ کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہے؟ تو کیا ہم نہ جائیں اللہ والوں کے پاس؟ اللہ والوں کے پاس تو جاتے, سبزی والوں کے پاس, لوہا لوہے والوں کے پاس, کپڑا کپڑے والوں کے پاس, تو اللہ والوں کے پاس. نکاح ولیمے کو تاخیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والوں کو جانا چاہیے, اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی کروانی چاہیے. حضرت میں اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. ان کے وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ یہ بہت دیکھتے ہیں کہ صدقے کفے میرے گناہ معاف کر دے, یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن جیسے ہی ڈائریکٹ ان سے مانگا, یہ فرمایا کہ شرک ہو گیا, ڈائریکٹ گیا اللہ کی طرف سے. پیارے نبی خود فرما رہے جس کا خلاصہ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ. یہ اللہ والے نے پوری زندگی اپنے مریدوں کو اللہ سے لینا سکھا. آج کوئی بتاتا نہیں بیٹا یہ کر لو, وہ کر لو, یہ چیز چڑھا دو اور فجر کی نماز چھوڑ دو. میرے عزیزو, فجر کی نماز چھوڑ کے کوئی سکون نہیں. اور یہ اللہ والے, یہ اگر کوئی ہماری چادر پہ اور ہمارے پیسے کے بھوکے نہیں ہیں, آپ ان کو پڑھ کے بخشو. یہ ان کی روحانی خوراک ہے, ان کے صدقے طفیل اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگو. حضرت کے پاس کبھی جاؤ تو کہو حضرت میں فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. حضرت آپ کے دل سے دنیا نکلی ہوئی تھی اور میرے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے, آپ دعا کر دیجیے اللہ میرے دل سے دنیا نکال. یہ صحیح طریقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ.
لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا ایک اللہ کی۔ سجدہ کس کو کیا جائے گا؟ فرمایا ایک اللہ سے۔ پیران پیر نے بیٹا کس سے مانگا تھا؟ فرمایا اللہ سے مانگا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی تھی؟ فرمایا اللہ سے مانگی تھی۔ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ جب یہ اللہ والے دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت سب کی بگڑی کون بناتا تھا؟ تو اللہ ہی بناتا تھا، اور اب اللہ بگڑی بنانے میں اپنی کسی مخلوق کا محتاج ہے؟ فرمایا نا وہ تو تنہے تنہا بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن میں اعلان کر چکا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیرا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون تبدیل کرتا ہے؟ عزتوں کو دینے والا کون اور ذلتوں کو دینے والا کون؟ ایک ہی راستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو گزروا دیا اور فرعون کو پکڑ لیا۔ فرمایا کبھی بھی راستے پر نظر نہ رکھنا، اللہ کی ذات پر نظر رکھنا۔ شرک کی باری آئے گا، اچھا وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے نہیں کہنا چاہے، اللہ کو پتا ہے ہمارے نبی تو کبھی بھی شرک کریں گے نہیں، ہمارے نبی کے واسطے سے ہم کو سمجھانا چاہتے، اور ہم کو بھی پتا ہے کہ ہماری بیوی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے والد صاحب کو بھی اگر دیکھے گی نا تو وہ ہم بھی برداشت نہیں کریں گے، پھر وہ کوئی بڑے اللہ والے آئے ہو یا کوئی دنیا کا اسٹار ہو، کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ غلطی معاف نہیں کرے گا۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ یاد رکھنا اگر تم نے جو شرک کیا میرے مقابلے میں کسی کو ٹھہرایا یہ معاف نہیں کروں گا، اور آگے بڑی رحم دلی سے کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو چاہوں گا معاف کر دو، وہ میری مرضی ہے، پکڑ لو معاف کر دو، لیکن تم نے شرک کیا، میرے علاوہ کسی اور سے مانگا، تم نے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ پیشانی تم نے جھکائی، اس پیشانی کا سودا کیا، تو پچھلی زندگی بھی دیکھ لینا بے چینی والی ہوگی، حالات والی ہوگی، تکلیف والی ہوگی، ابھی تک آپ کے کام بنے نہیں ہوں گے، اور اگر اس کی زندگی گزاری نہ آگے کام بنے گے، پوری زندگی بے چینی سے گزارو گے، نہ اللہ ملے گا نہ اللہ بنے گا۔ اور ایسا کرنے والوں کو عام طور پہ اللہ فجر کی نماز کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھتا۔ میرے عزیزو ان والوں، ایک زندگی ہے، ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو وصول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں بڑھ جائے، کوئی عمل ہے، کوئی وظیفہ ہے جس سے اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ یوں فرمایا جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے، اوہو میرا اللہ نے مجھے آنکھ بھی دی، میرا اللہ نے مجھے ہاتھ بھی دیے، میرا اللہ نے مجھے پیر بھی دیے، میرا اللہ نے مجھے زبان بھی دی، میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے دل دماغ بھی دیا، تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک شخص گھر کی وجہ سے پریشان ہے، فورن سے ایک شخص آیا، اس نے گھر دلا دیا، پوری زندگی اس کا احسان نہیں بھولے۔ ایک شخص کو موبائل کی ضرورت تھی، فورن سے ایک آدمی اس کے لیے 20,000 والا موبائل لایا، زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ احسان کرنے والا آدمی بھولتا نہیں اور اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ وہ فورن سے آیا جس نے گھر دلایا تھا، وہ یوں کہے گا کہ آج صبح میں 3 دن تک میرا ناشتہ لے آیا، اپنے سب کام بھول جائے گا اور نیند میں سے اٹھ کے اس کے لیے ناشتہ لائے گا۔ کیوں؟ جس پہ انسان نے احسان کیا ہو نا، انسان اس کا دیوانہ ہو۔ تو جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک دیے، بچپن سے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، کئی بیماریوں سے بچایا ہے، جس کو اس کا احساس ہو پھر وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر فجر کی اذان ہوگی اور مسجد میں آئے گا۔ تو بندہ جب اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں، 2-3 باتیں اس پر آپ کے سامنے رکھوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں۔ ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ ایک فقیر ایک بزرگ کے پاس آیا، آ کر کہا حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں،
اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، دنیا کا میں دکھی اور پریشان حال انسان. حضرت نے فرمایا ایک ہاتھ دے دے 50,000 لے جا. وہ تو نہیں دے سکتا. ایک آنکھ دے دے 2 لاکھ لے جا. وہ بھی نہیں کر سکتا. ایک کڈنی دے دے 30 لاکھ لے جا. وہ بھی نہیں کر سکتا. ایک پیر دے دے 20 لاکھ ابھی دے دے گا. وہ بھی نہیں کر سکتا. کمر کی جو مین ہڈی ہے وہ دے دے 25 لاکھ اور دے دیتا. تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تیری دوسری آنکھ دے دے 20,000 اور دے دیتا ہوں. تو وہ بھی نہیں کر سکتا. تیری زبان دے دے اور 25 لاکھ اور لے دے. تو وہ بھی نہیں کر سکتا. کچھ تو دے. حضرت نے فرمایا تجھے دیتا ہوں رقم. یہ تو نہیں دے سکتا. حضرت نے کہا کروڑوں کی نعمتیں لے کے گھوم رہا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ نے کچھ دیا نہیں. ابھی ہمارے صورت میں تعلق والے ہمارے سری لنکا میں کڈنی کا آپریشن کروایا 60 لاکھ روپے خرچہ ہوا. مہاویر میں والد صاحب کے ساتھ جاتا ہوں ڈائلیسس روم میں تو دیکھتا ہوں ایک شخص کو پوچھا کسی نے کہ آپ کا کتنے سال سے ڈائلیسس ہو رہا ہے؟ 25 سال سے. قریب ہے مہاویر. ایک بیڈ خالی نہیں ہوتا. آپریشن روم کے باہر بیٹھا تھا. 1 گھنٹے میں 4 آدمی آپریشن کر کے باہر نکلے. نوجوان سب سوئے ہوئے. آئی سی یو روم میں گیا تو پورا آئی سی یو روم پیک. 5ویں اور 6ویں فلور پر کورونا کے پورے مریض بھرے ہوئے. 8 مرتبہ جا رہا ہوں اس میں 6 مرتبہ مجھے پارکنگ کرنی. اور ہم سمجھ رہے خالی پیسہ ہی نہیں، صحت بھی بہت بڑی ہوئی. ایک نوجوان عورت ہاتھ ہاتھ رو رہی. کسی نے کہا مولانا ہے دعا کروا لے. میں خود اپنے لیے کیا ہوا بہن؟ کہا پوری زندگی میرے شوہر نے محنت کی، کوشش کی، 10-12 لاکھ جمع کی. سوچا تھا معمولہ گھر بنانے کے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے. پہلے ایک مرتبہ آئے ہسپتال میں 7.5 لاکھ خرچ ہو گیا، سر میں ہیمریج ہو گیا تھا. ابھی دوسری مرتبہ آئے، دوسرے 2.5 لاکھ خرچ ہو گئے، سب چلے گئے. پوری زندگی کی موڑی چلی گئی. وہاں جا کے پتا چلتا ہے صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ابھی ایک سانس کسی کا روک دے نا تو پورا بیان پر ہو جاوے، ایمبولینس آ جاوے تک. 48,000 مرتبہ ہم لوگ سانس لیتے ہیں. 24,000 مرتبہ سانس اندر جاتی ہے ایک دن میں. 24,000 مرتبہ سانس باہر. لیکن احساس نہیں، اس کو انسان نعمت نہیں سمجھتا. اب یہ لائٹ جل رہی ہے اس کو نعمت نہیں سمجھتا ہے. یہ پنکھا ہے اس کو نعمت نہیں سمجھتا ہے. اس کو نعمت کب سمجھتا ہے پتہ ہے؟ جب سخت گرمی ہو اور 5 گھنٹے کے لیے پنکھا بند ہو اور لائٹ آئے تو پورا گھر زور سے کہتا ہے الحمدللہ. اور روزانہ ایسے ہی سوئچ دبائے گا اور چالو ہو جائے گا تو ایک بھی الحمدللہ نہیں پڑتا. وہ تو کہتا ہے مجھے لائٹ بل پڑتا. وہ بھائی وہ لائٹ بل کے پیسے بھی تجھے نہیں دیتے. ایک ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا، یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی چھاتی میں دودھ حرکت کرتا ہے. یہ اللہ بتاتا ہے دیکھ یہاں اولاد بھی تھی اس کے رزق کا انتظام. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو. نہ نہ نہ، دنیا میں بہت سے لاکھوں کی تعداد میں یتیم بچے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم کھلاتے ہیں اپنی بیوی کو، لاکھوں کی تعداد میں بیوہ عورتیں ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دکان، ہماری فیکٹری اور ہمارا بزنس ہمیں کھلا رہا ہے. ایک دن اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم کھا نہیں سکتے. 3 مہینے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر کے بتایا کہ دیکھ تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اب تجھے ہر سال کے رمضان سے پہلے لاک ڈاؤن کے رمضان میں اس سے اچھا کھلا کے تجھے بتا رہا ہوں، تو مجھے پہچان کے کھلانے والا. 30 روپے والا تربوز 15 روپے کلو میں کھلایا. یہ قدرت بتائی. 80 روپے کلو والی انگور 30 روپے کلو میں کھلائے اور 150 روپے کلو والی چکن 30 روپے کلو میں کھلائے. کبھی کو پہچان میری قدرت پہ غور و فکر کا 30 روپے بھی نہیں، فکر مت کر. اوروں کو تیار کرتا ہوں جو دیکھ بنا کے تیرے علاقے میں بھیجیں گے اور اللہ کھلائے. ارے مولانا وہاں سے دیکھ آئی. ارے اس کو جلدہ کورونا کر دیتا تو دیکھ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ نے توفیق، وہ بھی اللہ کا موقع ہے. میرے عزیزو اللہ کھلانے والا ہے. اللہ کھلانے والا اس اللہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. جانا بھی اسی اللہ کے پاس، دوستی اسی اللہ سے کرنی چاہیے. یہاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ سنیے. ایک 17 سال کا
लड़का कुरान शरीफ का हाफिज हो गया। एक बुजुर्ग के पास आकर कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान, मेरे रब का एहसान है, करम, खुश हो गए। नाबीना है लेकिन कुरान शरीफ पे मेहनत की तो हाफिज हो गया। अगर आंखें हो और कुरान सही सीखना नहीं चाहता तो अल्लाह उसको नहीं सिखाएगा, क्योंकि अल्लाह का कुरान उसका मोहताज है। अगर वो मोहताज बन के सीखेगा तो अल्लाह उसको नाबीना होगा तो भी हाफिज बना देगा। और अगर देखने वाला होगा, बड़ी उम्र में मोबाइल चलाना सीख जाएगा, अगर वक्त नहीं देगा तो अल्लाह का कुरान नहीं सीख पाएगा, क्योंकि अल्लाह मोहताज है। एक बुजुर्ग के पास आया, आकर कहता है, हजरत मेरे लिए दुआ करो। तो हजरत ने उसको मजाक में फरमाया कि आप शायद शादी की दुआ करवाने आए होंगे, 17 साल का भी था। रोने लगा। हजरत भी सहम गए कि मैंने ऐसा क्या कहा कि रो रहा है। कहने लगा, हजरत शादी की दुआ करवाने नहीं आया, मैं हाफिज कुरान हो गया, अभी तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाया हूँ, दुआ कर दीजिए अल्लाह बिना ही देते माँ को देखे। माँ जिस कुरान में हाफिज हुआ उस कुरान को नहीं देख पाया। खुलासा ये कि जिस उस्ताद के पास हाफिज हुआ उस्ताद को नहीं देख पाया। हजरत अपने भाई बहन को भी सिर्फ नाम से जानता हूं, उनकी शक्ल नहीं देखी। बहुत से लोग आपको मिलते हैं। एक चचा हमारे जुमा मस्जिद में आए थे नवसारी, करीब था कि वो हौज में गिर जाते, ऐसे ऐसे लग गई, ज्यादा ऊपर भी नहीं। किसी ने उनको पकड़ा ऐसे रूप में, उसको एहसास हुआ कि साथी बंदा अब बचोपति भी बना देता, सब दे देता, वली भी बना देता, सब कर देता, खाली आग नहीं देता तो क्या करता, पूरी जिंदगी अधूरी रही। हमारे यहाँ एक चचा है, उनको एक आंख में प्रॉब्लम हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ के तकरीबन बाहर निकला, मुझे कहने लगे, साथी मुझे यहाँ पे कुछ नजर ही नहीं आता, क्या हो रहा है, ये आंख बंद है, कुछ दिखता नहीं है, बस सिर्फ यही दिखता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी का मजा ही चला गया, नजर ही नहीं आता, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। मेरे और आपके पास आके हमें उसका एहसास, हम बिंदास बदनजरी किए जा रहे हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह का दीदार करना है और कहता है बदनजरी भी करूं और अल्लाह को भी देखूंगा, कैसे होगा? इस आंख से तू नामहरमों को देखेगा तो अल्लाह को देखेगा। आप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, एक बड़ा तबका है जो आपकी नेमत से महरूम। तकरीबन 3 साल पहले इस आजिज का बांग्लादेश का सफर, एक मुफ्ती साहब का माशाअल्लाह काफी शानदार मदरसा था, वहां जाने का मौका मिला। कहा मौलाना साहब असर के बाद आपको थोड़ी देर तलबा से बात करूंगा, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। हमें तो पता नहीं, मुफ्ती साहब एक क्लास में ले गए, वो क्लास का दरवाजा खोला, बच्चे अजीब अंदाज में बैठे हुए, कोई यहाँ कोई वहां, उस्ताद भी अजीब से अंदाज में बैठा हुआ था। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मैंने कहा यार हमारे हिंदुस्तान में तो बच्चे बहुत सलीके से बैठते हैं, ये बच्चे क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? तो मोहतरम साहब ने वो बंगाली जुबान में उनको कुछ कहा कि मेहमान आए, आप लोग थोड़ा सा अदब से बैठो, और कुरान और किताब जो हो बोले, छुट्टी हो गई थी असल में मदरसे की, कुरान और किताब जो है ना वो ले लो। अल्लाह को अकबर कबीर, जब वो कुरान लेने के लिए खड़े हुए ना, तो कोई इससे टकरा रहा था, कोई उससे टकरा रहा था। तो हमारे साथ एक वेस्ट बंगाल के ताजिर थे, उन्होंने कहा क्यों एक दूसरे से टकरा रहे हैं? मोहतरम साहब ने कहा ये 50 बच्चे नाबीना है और इनका उस्ताद भी नाबीना। देखने से इनके पास आके सब बच्चे बैठ गए इस तरीके से, बच्चे बेचारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस कौन मेहमान हो गए लेकिन देख नहीं पा रहे कौन आने वाला कौन।
قرآن شریف کھولا، محترم صاحب نے، میں نے دیکھا اس میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، سفید کلر کا صرف ڈاٹ ڈاٹ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار اس میں تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو سفید سفید لگ رہا ہے. محترم صاحب نے اس کی انگلی لی اور اسے گھمائی اور کہا بیٹا پڑھ اللہ کو، سے جو اللہ کا قرآن پڑھا تو میں میں سمجھا اس کو شاید یہ یاد ہوگا زبان. تو محترم صاحب نے پھر بیچ میں سے اسے گھمایا اور اس کو کہا بیٹا آپ یہاں سے پڑھ. اس نے اسے انگلی گھمائی اور اس کے بعد جو اللہ کا قرآن مخرج اس وقت سمجھ میں آیا یا اگر آنکھیں نہیں ہوگی اور سیکھنا چاہو گے تو ہم آپ کو ہمارا قرآن دیں گے. اور یاد رکھنا آنکھیں ہوگی دنیا بھر کے کام کر پاؤ گے، اگر سیکھنا نہیں چاہو گے ہمارا قرآن دیں گے. قرآن کوئی معمولی نہیں ہے، اتنی آسان کتابیں کرنا دے دے گا. پھر تعلیم الاسلام میں بھی ایسا ہی ہوا، سوال جواب بچے پڑھ رہے تھے، میں تعجب کر کے اللہ کیا پورا دل ہل گیا. پورا 50 بچے، کیا قربانی ان کے ماں باپ کی، کیا قربانی ان کے استاد کی. اثر کے بعد 350 طلبہ میرے سامنے بیٹھے، میں کیا بات کرتا. میں نے کہا بچوں آپ کے مدرسے میں 50 بچے نابینا ہیں، ان کو دیکھ کے آپ عبرت حاصل کر لو، اپنی نظر کی حفاظت کر لو، اللہ مل جائے گا. اس زمانے میں ایک بات خاص طور سے سن لو، ساتھی تو ہی سن لے، آپ بھی سن لو، نظر کی حفاظت کرو، اللہ مل جائے گا. صرف ایک اس پہ پردہ بھی لگا دیا ہے، اس کی حفاظت. کسی کے ایپ نہیں دیکھو، اللہ کا ہو رہا ہے تو ایپ مت دیکھو. ایپ دیکھو گے اللہ نہیں ملے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو پھر لوگوں کے ایپ نظر آتے ہیں. یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بات کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں پھر اس بندے کو سب کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنے ایپ نظر آتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. اپنی غلطی نظر آئے گی تو گنہگار سمجھے گا، ورنہ نیک سمجھ بیٹھے گا. اور نیک سمجھ بیٹھے گا خدا کبھی بھی مناجات کی لذت نہیں دے گا، سجدے کا سرور نہیں دے گا اگر نیک سمجھے گا. حضرت مفتی احمد خیر پوری صاحب کے لیول کا بھی بزرگ بن گیا اگر کوئی، اور اس وقت بھی اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا، خدا سجدے کی لذت سے محروم کر. نیک بننے کو کہا ہے، نیک سمجھنے کو نہیں. نیک سمجھا گیا، رونے کی توفیق پیچھے نہیں. اپنے گمان میں نیک ہوگا لیکن آخرت میں جب جائے گا حقیقت کی آنکھ کھلے گی، اس وقت دیکھے گا کہ شاید اس کے پلے کچھ نہیں ہے. اس کو تو کہا تو برا اپنے آپ کو گنہگار سمجھ، تو گناہ کیے تھے بھول گیا، پچھلی زندگی بھول گیا، تیرے کئی وہ گناہ جو تو دعا میں اللہ کو بتاتے ہوئے شرماتا وہ بھول گیا. یہ شاید گناہ لکھنے والے فرشتے شرما گئے ہوں گے کہ پیارے نبی کا امتی اس حد تک بھی گناہ کر سکتا ہے. وہ سب کو بھول گیا، نیکیوں کو یاد رکھ لیا، نیک سمجھ کرنا اپنے آپ کو ولی سمجھ لیا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ تو تیرا اللہ جانتا ہے وہ کتنا تقوی والا ہے. واللہ علیم بالمتقین، تیرا اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے. وہ تو اللہ جانتا ہے کس کے پاس تقوی ہے. ہمیں تو کہا اپنے آپ کو متقی مت سمجھو، متقی بنو، سمجھو نہیں. ولی بنو، ولی سمجھو نہیں. نیک بنو، نیک سمجھو نہیں. حافظ بنو، اپنے آپ کو حافظ صاحب سمجھو نہیں. عالم بنو، اپنے آپ کو عالم سمجھو نہیں. ورنہ فون پہ کہے گا کون بول رہا ہے، تو میں مولانا بول رہا ہوں. کہہ رہا صاحب بول رہا ہوں. دیکھو تو پورا اپنے گناہوں کا استحضار ہونا چاہیے. مولانا بنو، سمجھو نہیں. اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو. پرانے ساتھی بنو، پرانے ساتھی سمجھو نہیں. عمرے پہ عمرے کیے جاؤ، لیکن یہ سمجھو نہیں کہ میں ہر بار عمرہ کرتا ہوں. سمجھنے سے تکبر ہے. میں روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں تو تکبر آ جائے. اللہ 2 پارے پڑھوا دیتے ہیں توانو آئے. میں تو ہر مہینے 3 دن لگاتا ہوں، تکبر آ جائے گا. دوسرے حقیر لگیں گے جو نہیں لگاتے. میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ توفیق دے دیتے ہیں تو چلا جائے. تواضع آئے گی.
ورنہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ تو میرے عزیزوں میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ آنکھیں جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں سے اللہ مل بھی سکتا ہے اور آنکھوں سے اللہ کی نظر سے گر بھی سکتا ہے۔ جو شخص بد نظری سے بچتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے۔ مل رہی ہے سڑکوں پہ، مل رہی ہے ایمان کی حلاوت، موبائلوں میں مل رہی ہے ایمان کی حلاوت۔ کون دیکھتا ہے موبائل میں کوئی چیز آگے نظر نیچے کر کے ہٹا دو، پیارا رب دیکھتا ہے اللہ ایمان کی حلاوت۔ اخبار میں بھی نامحرم کو دیکھا تو بھی بد نظری کا گناہ ایسے بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ایڈورٹائزر دیکھ رہا ہوں نظر ہٹا دے، بیان سن رہا ہے ایڈورٹائزر نظر ہٹا دے، نہیں تھوڑا اچھی کوئی مستی مذاق کی بات ہو رہی ہے دیکھ رہا ہوں، آخرت برباد نہ کر ورنہ بیان سننا ہی چھوڑ دے یوٹیوب۔ ایسا لگتا ہو کہ 99 مرتبہ یوٹیوب پہ بیان سنتا ہوں، ایک مرتبہ غلط جگہ چلا جاتا ہوں، فرمایا موبائل کا استعمال چھوڑ دے۔ موبائل رکھنا پھر تیرے لیے جائز نہیں ہوگا چونکہ تیرے لیے گناہ کا ذریعہ ہو گیا موبائل۔ موبائل رکھ سکتے ہیں تو نہ رکھ سکتے، جائز ہے، لیکن یہ خطرہ ہو کہ اس موبائل سے میرے سے گناہ ہو جائے گا، اب یہ موبائل کا مسئلہ ہے۔ احتیاط۔ سورت میں ایک بزرگ ملے، موبائل ہی نہیں رکھتے۔ میں کہا حضرت موبائل، مولانا میں کہا آپ کا نمبر وہ فلاں مسجد میں مل لینا۔ میں کہا فلاں مسجد میں مل لینا تو کب تک؟ بولے تہجد سے صبح 9 بجے تک، ظہر مرکز میں آ جانا، ظہر بعد مسجد میں ہوتا ہوں، اثر بولے اثر سے عشاء اللہ کو دے دیا ہے، فلاں مسجد میں آ جانا صبح۔ اوہ کیا خوشحال لائف، چچا کیسا وقت گزر رہا ہے؟ بولے زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہا ہوں۔ اچھا کیا کرتے ہو گا؟ الحمدللہ تقاضوں پہ اللہ چڑھا دیتا ہے، جہاں کا تقاضا ہو میں تیار۔ میں کہا اس سال کا آپ کا چلہ لگ گیا؟ بولے الحمدللہ 2 چلے لگ گئے، اگر بڑے کہیں گے تو تیسرا بھی لگا دوں گا، اللہ کے لیے دینا ہے، ایک ہی تو زندگی ہے۔ میں کہا آپ کا چلہ؟ بولے 77 سے ناگا نہیں ہوا، ایسے بھی دو۔ اگر کوئی سالانہ چلہ لگانا چاہتا ہے اس کے لیے ہزاروں راستے کھلے ہیں، اور اگر کوئی نہیں لگانا چاہتا ہے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، ہزاروں راستے بند ہیں، سب کاٹے ہی نظر آئیں گے، جا ہی نہیں سکے گا کہیں سے۔ ایک آدمی کو گشت کے لیے کہا کہ چلو میں گشت کر دیں، ذمہ دار ساتھی تھا، انہوں نے کہا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے گشت کا، 10 سال تک اللہ ان کو گشت سے محروم کر۔ ہمارے ایک ساتھی ابھی رکشہ چلانے والے کہنے کہ مولانا میرے دل میں آیا کہ میں تو غریب ہوں، اب میں نہیں جا سکتا اللہ کے راستے، حالانکہ 80% طبقہ غریبوں کا چل رہا ہے اللہ کے لیے۔ مالداروں کا تو وقت نہیں، وہ تو فیکٹریوں میں بہت کم مالدار اللہ کے راستے میں جاتے، اکثر غریب طبقہ درمیانی طبقہ لگتا ہے، ورنہ ان کے پاس تو عام طور پہ نہ نبی کی نقل اتارنے کے لیے وقت ہے نہ دین کی بات سننے کے لیے وقت ہے، 5 منٹ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں شاید مالدار ہوتا اور بے دین کر لینا تو اللہ، مالدار ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مالدار تو قارون بھی تھا، دیندار ہونا فخر کی بات، مالدار تو ابو جہل بھی تھا۔ ہاں مالدار ہونا اچھی بھی چیز ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، عبد الرحمن ابن عوف بھی مالدار تھا، ہمارے یہاں رکشہ چلانے والے ساتھی۔ مولانا 2016 میں میں نے طے کیا کہ اب میں نہیں جا سکتا ہوں، حقیقت میں اللہ نے 5 سال تک مجھے محروم کر دیا کہ تو نہیں جا سکتا ہے نا، دیکھو ایسا لگتا ہے کہ رکشہ میں سے میں چلا جاؤں گا تو اللہ میرا نظام نہیں چلائے گا، چل تو اب سے رکشہ کے حوالے چل۔ 5 سال تک نہیں گیا، اس سے پہلے 6-7 چیزیں لگے، پھر دل میں آیا کہ یار لاک ڈاؤن میں اللہ نے کھلایا تو ابھی بھی اللہ ہی کھلایا، ہمت کی اور اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ میری 5 دعائیں تھیں اور وہ 5 ایسے کام تھے جو اگر میں 9 سال میں رہتا تو 5 سال میں بھی پورے نہیں ہوتے۔ میں نے اللہ سے رٹ کہی کہ اللہ میں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کے آیا ہوں اور میں آپ کی یہاں اپنے گھر کی آرام چھوڑ کے آیا ہوں اور یہاں کے چٹائیوں میں سوتا ہوں، آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو منانے کے لیے آیا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ کے آیا ہوں، آپ کو راضی کرنا آیا ہوں، آپ سے سونا کرنے آیا ہوں، آخرت برباد کرنے کی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، نبی کا سچا دیوانہ بننے کے لیے آیا ہوں، ایک ایک گھر میں اور ایک ایک در کے پاس ایک ایک در پہ جا کر آپ کا پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، توڑ پیدا کرنے کے لیے۔
کتنے لوگ ہیں منبر رسول سے توڑ پیدا کرتے؟ نبی جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، وہ توڑ پیدا کرتے. خواجہ صاحب جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، گیروں کو گلے لگا رہے تھے اور یہ اپنے کو گیر بنا رہے تھے. فرمایا یہ کبھی بھی خواجہ صاحب کے سچے دیوانے نہیں. خواجہ صاحب کا دیوانہ تو وہ ہے جو غیروں کو بھی اپنا ہے، جو سب کو اللہ کی طرف بنائے، وہ خواجہ صاحب کا دیوانہ. جو مسلمانوں کو ہی کافر کہتے وہ خواجہ کا دیوانہ ہے. فرمایا نہ اس سے تو خواجہ صاحب ناراض. ارے بھائی ہم تو غیروں کو اپنا بنا رہے تھے، آپ اپنوں کو غیر بنا رہے. اس لیے ایسے اگر کوئی شخص ہو تو ان کے لیے دعا کرنا اور بہت جو کرنا ہے، اپنے کو بچا کے زندگی کرنا، کبھی کسی کی برائی تو وہ بولتے ہیں اس کی برائی. فرمایا ڈالا ان کے لیے ہدایت کے دو. کیا پتا کل اٹھ کے توبہ کر کے ہم سے آگے چلے جائیں. ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا اللہ کے لیے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا. مجھے کیا بولا تھا؟ چیلا لگا کر الحمدللہ الحمدللہ. ایک مہینہ ہوا، آج کا وہ دن ہے کہ اللہ نے میری پانچ دعا قبول کر دی. 4 تو ہو گئی تھی، 5ویں دعا بھی اللہ نے قبول کر دی. وہ ساتھی ملے مجھے سورت والے، میں نے کہا کب سے چیلا نہیں چھوٹا؟ کہا مولانا 77 سے چیلا لگا نہیں ہوا. آسٹریلیا بھی دیکھا، سڈنی بھی دیکھا، اتنے ملکوں کے نام لیے کہ میں خود تعجب میں رہ گیا. اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے، اللہ لیتا گیا. بچے، ارے بچے بھی بہت کما رہے مولانا، بہت ویل سیٹ ہو گئے سب. اگر دنیا کی طرف جاتا رہا اتنا مجھے کبھی نہیں ملا. میں آپ کو بزنس چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری ایک بات سمجھ رہا. میں صرف یوں کہہ رہا ہوں بزنس میں انٹرسٹ مت لو. بزنس کرو، نماز میں بزنس دل سے، نماز میں اللہ. اذان ہوگی اب اللہ، مہینے کے 3 دن بسم اللہ بول کے چلے گا. ہو سالانہ چلنے کا وقت آئے، ہزاروں رکاوٹیں نظر آتی ہو، اللہ کی ذات پہ نظر کر کے چلے جاؤ، اللہ سارے مسئلے حل کرے. اللہ والے فرماتے ہیں آپ کے اللہ کے راستے میں جو نہ نکلنے کی وجہ ہے وہی ہماری آپ کو نکالنے کی وجہ ہے. اللہ والوں نے پوری زندگیاں لگا دی، اللہ نے ان کو عزتوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دیا، کسی کو محروم نہیں کیا. جنید جمشید کو محروم کر دیا. ارے قبر کھولنے والا کہہ رہا ہے جب میں جنید کی قبر کھول رہا تھا اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. دنیا بھی بنا کی اور آخرت بھی بنا. سرکاری کام کرنے والوں کو سرکار کبھی ناراض کرے گی؟ اللہ کے دین کے محنت کرنے والوں کو اللہ ناراض کر دے گا؟ چوروں کو کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو کھلا رہا ہے، شرابیوں کو، زانیوں کو کھلا رہا ہے، تو اس کے دین کی محنت کرنے والوں کو محروم کر دے گا؟ کبھی. ایک ساتھی نے کہا مولانا ہم لوگ وہاں جا کر آئے برازیل، تو وہاں ایک شو روم میں گئے، تقریباً ½ کلومیٹر کا شو روم تھا. فرنیچر، ایک فرنیچر 10-10 لاکھ روپے، بہت بڑا عرب تھا. تو ہم نے کہا کہ ہماری ملاقات ہو جائے. کہا دیکھو سیٹ تو بہت بیزی رہتے ہیں، 5 منٹ آپ کو دے دیتے ہیں. تو بہت اچھا. تو جب ہماری باری آئی آفس میں، وہ تو بہت بڑا سیٹ تھا، عرب تھا، تو اس نے $500 نکال کر دیے کہ چندے والوں کو دے دو. تو انہوں نے کہا بھائی ہم چندہ لینے گئے، ہم تو جماعت لوگ آپ سے کچھ ایمان میٹنگ کی بات کریں. اچھا ایسا ہے، چلو تو میں ایک جگہ میرا نماز کروں گا، آپ وہاں چلو میرے ساتھ. تو وہ جنہوں نے 32-4 مہینے لگائے نا وہ کہہ رہے تھے. ہم گئے وہ روم میں، ہم جو بھی حدیث شریف پڑھتے تھے اس کے آگے کا حصہ وہ الگ پڑھتا تھا. اتنا اس کے پاس علم. ہماری جب ساری باتیں سنی 1.5 گھنٹہ، پھر اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، اور کہا بھائی میری تو زندگی ضائع ہو گئی، اللہ کو بھول کر کے زندگی گزاری. تو وہ ساتھی کہتے تھے کہ اس وقت ہمیں یوں احساس ہو رہا تھا کہ برازیل میں اس سے زیادہ پریشان انسان کوئی نہیں. اس نے کہا میں ان کو میری پریشانیاں بتا دوں. ہمیں دکھتا ہے مالداروں کے پاس یہ پیسہ ہے، یہ مرسیڈیز ہے، یہ مرسیڈیز ہے، اللہ ان کو اندر ہی کسی چیز میں پھانس دیتا. اس نے اپنی تو پریشانیاں بتائی. تو وہ ساتھی کہنے لگے ہمیں لگا برازیل میں سب سے زیادہ تکلیف میں یہ لگتا ہے.
دور سے سب اچھے لگتے ہیں، بس میں جتنا پیچھے بیٹھو گے نا اتنا ہی اچھلو گے اسپیڈ بریکر، درمیان والا کم اچھلے گا اور ڈرائیور کے پیچھے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ کے قریب رہو گے نا تو حالات کا پتہ نہیں چلے گا، ورنہ جتنے دور رہو گے اتنے ہی اچھلو گے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ دنیا بن جائے گی پھر آخرت بناؤں گا، اسی دھوکے میں قبرستان بھر گئے۔ آخرت بنے گی تو اللہ دنیا بنائے گا، ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، دنیا سنور جائے گی تو آخرت سنور ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ناپاکی سے ناپاکی صاف نہیں ہوتی ہے۔ پنکھے کو روکنے کے لیے ایسے پنکھے کو چالو پنکھے کو پکڑنا نادانی ہے، سوئچ بند کرو پنکھا بند ہو جائے گا۔ سوئچ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے صلح کرو، اسی سے دوستی کرو، اسی کو مناؤ، اسی کے لیے زندگی گزارو۔ اپنی موت یاد رکھو، قبر کو یاد رکھو۔ ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، ارے موت سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، مرنا ہے۔ اللہ کو وہ بنانا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ خوش ہو جائے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سب تو باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے بھی آپ کو سکون ملے گا۔ ہاں جہاں اللہ کے دین کی مجلس ہوگی نا وہاں آپ کو سکون ملے گا۔ نہیں تو سمجھا کسی کا نکاح پڑا تھا، شاہی صاحب آئے کچھ شعر پڑھنا چاہتے ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کچھ لطیفے سنا کے آپ کو ہنستا ہوا بھی دیکھتے ہوئے جاؤں، کیونکہ ساری باتیں تو رونے والی ہوئی ہے، درد والی ہوئی ہے، لیکن کیا کرے وہ ہنسنے والی ہے۔ صحیح میں نے جو باتیں بتائی ہے نا اگر آپ اس پر آ جاؤ گے تو دل ہنسے گا، ورنہ لطیفے تو وقتی ہنسی کے لیے۔ خیر سمجھ آ جائے تو یو ٹرن لے لینا، اللہ کی طرف آ جانا، فائدہ آپ کا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ کا فائدہ ہے، ثاقب کو سمجھ میں آیا تو ثاقب کا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ بیان ختم ہوا، ایک بزرگ کو میں نے کہا کچھ نصیحت کرو، بیان میں بیٹھے تھے، مجھے کہا ثاقب تو نے ابھی بیان کیا نا اس پہ تو خود عمل کر لینا، ایسا ہو یہ تو بیان ہے، یہ تو باتیں ہیں، سب اصل تو عمل ہے۔ یہ جو تم نے بیان کیا نا اس پہ تو خود عمل کر لینا، یہ نصیحت۔ تو اس وقت دل پہ ایک چوٹ لگی، صحیح میں اپنی اصلاح کے لیے بتا، آپ عمل کرو گے آپ کا فائدہ ہے، میں عمل کروں گا میرا اپنا فائدہ ہے۔ سن کے یہاں سے نکال دو گے تو اللہ پھر محتاج نہیں ہے۔ طے کرو فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے، 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت ہے، کہا مولانا صاحب فجر کی نماز میں آپ کہتے ہو بچے کو اٹھاؤ، بچے بالغ ہو گئے۔ حضرت نے کہا کہ بچے تو مت کے، جوان تو کے، کہ ماں کے لیے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ بچے بالغ ہو گئے، اٹھانے کو دل بھی کرتا ہے، پھر قریب جاتے ہیں تو بڑی گہری نیند سوئے ہوتے ہیں تو اٹھانے کو دل بھی کرتا ہے۔ کوئی آپ طریقہ بتا دے، کوئی عمل بتا دے جس سے دل کرے۔ حضرت نے کہا مثال کے طور پہ 6:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہو؟ بولے جی 6:30 بجے تیری بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو؟ اس نے کہا حضرت پھر تو میں اٹھا دوں گی بچے کو، میں اپنے بچے کو چلتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا حضرت نے کہا تو قریب چلی جائے اور تجھے رحم آ رہا ہو، میٹھی نیند سوئے ہو، مت اٹھانا، کیا ہے جل جائیں گے اور کیا ہوگا، میٹھی نیند سو تو لیں گے۔ اور حضرت کسی بات نہیں ایسا نہیں ہوگا، کھینچ کے مار لے آؤں گی اپنے بچے کو، کبھی بھی جلنے نہیں دو۔ حضرت نے فرمایا واہ بڑی رحم دل ماں ہے، دنیا کی آپ کی اتنی فکر ہے اور آخرت کی آپ کی کوئی فکر نہیں۔ اکثر ماں باپ کا یہ حال ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، نماز کے بعد ڈاکٹر صاحب رونے لگے۔ امام صاحب نے سمجھایا دیکھو ہر ایک کو جاتا ہے، کہا میرے باپ کے جانے پہ نہیں رو رہا، آج میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ اور سب بازو میں مغفرت کی دعا کر رہے تھے، میرے باپ نے مجھے مکتب میں نہیں بھیجا تھا، مجھے جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا مجھے وہ بھی نہیں آتا تھا، میں اس بات پہ افسوس کر رہا تھا کہ خود کی جنازے کی نماز میں کیا پڑھنا وہ بھی نہیں سیکھا۔
पूरा दुनियादार बना दिया। मेरे पैसे से इसको क्या फायदा? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-3 नियतें कर लो। एक नियत तो ये करो कि इंशाअल्लाह फज़ाइल अमल की तालीम अपने घर में 10 मिनट रोजाना रात करें इंशाअल्लाह। ये खाली लेके चले जाओ 10 मिनट इंशाअल्लाह। उससे क्या होगा पता है? मस्तूरात के सर पे दुपट्टा आ जाएगा, बच्चों के सरों पे टोपी आ जाएगी, मोबाइल सब एक तरफ रख देंगे, वो 10 मिनट तो एक दीनी माहौल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता माहौल बन जाएगा। मौलाना तालिब जमील साहब का बयान 1-1 घंटा अपने घर में बजाओ, मस्तूरात काफी कर रही हो, उनके बयान भी सुनो। एक तो ये अमल। दूसरा अमल ये कि 1000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत की जुबान से आप पढ़ने की नियत कर लो। सारे मसाइल का, सारे परेशानियां दूर हो सकती है। शर्त यह है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे, अल्लाह 40,000 इनाम अता फरमाएंगे, 10,000 रहमतें अता फरमाएंगे, 10,000 दर्जे बुलंद फरमाएंगे, 10,000 गुनाहों को मुआफ फरमाएंगे, 10,000 नेकियां अता फरमाएंगे। कम से कम असर की नमाज खत्म हो, हमारे दिल में खुशी हो, दुरूद शरीफ का वक्त आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी एक दरखास्त, न मैं कोई आपकी जिंदगी की तशकील कर रहा हूँ, न कोई आपके 4 महीने की तशकील कर रहा हूँ। लोग बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं यार, अल्लाह के दीन के खातिर बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। अभी मैं गुजरा में था, थोड़ी देर दुआ हुई, एक मौलाना रोने लगे। मैंने कहा मौलाना क्यों रो रहे हो, क्या बात है? एकदम मैंने तो 2 मिनट दुआ कराई, कोई ज्यादा ऐसी कोई जुमले भी ना बोले दुआ में जिससे आंख में से आंसू आ जाए। कहने लगे मौलाना साहब मेरी शादी हो गई, फिर मेरा बच्चा हुआ, 10 दिन का हुआ, एक बुजुर्ग मेरी तशकील के लिए आए और मुझे कहा कि आलिमों को एक साथ अल्लाह के रास्ते में जाना चाहिए, अगर चले जाए बेहतर है, उनके लिए फायदे की चीज है। और जिस आलिम का साल न लगाओ उसको कभी हकीर भी नहीं समझना चाहिए। ये कोई मेयार नहीं है कामयाबी नाकामी का, ये तो एक तरीका है बड़ों का बताया हुआ। मेरी तशकील हुई, मैं चला गया साल की जमात में, फिर 4 महीने हुए तो 4 महीने 10 दिन तक मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा था। 4 महीने के बाद मैं घर गया, मैंने अपने नन्हे मुन्ने से बच्चे को देखा, प्यार किया, कुछ दिन उसके साथ रहा, फिर मेरा अल्लाह के रास्ते में आने को दिल नहीं करता था, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में आ गया और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। मैंने एक बुजुर्ग से मशवरा किया, वो बुजुर्ग को मैंने कहा हजरत अब अगर दोबारा आप मुझे घर भेजोगे मैं साल खत्म नहीं कर सकूंगा। हजरत ने कहा बेटा कोई बात नहीं, उस साल लगाने के बाद कर जाना। तो 10 महीने हो गए, मेरा बच्चा 10 महीने 10 दिन का हो गया, मुझे अपने बच्चे की याद। ऐसे लोग कुर्बानी दे रहे हैं, तब जाके ये काम चमक रहा है, तब जाके मस्जिद आबाद हो रही है, तब जाके इनके बच्चे आपको मदरसों में नजर आ रहे हैं। ये रात दिन मेहनत घास मुलाकात, इसको मामूली न समझो। मैं इतनी गुजारिश आपसे करूंगा, हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जरूर उनको नियत करते हैं कि इंशाल्लाह हम जाएंगे। अच्छा कोई ये काम कोई पार्टी बाजी नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए किसकी मेहनत है? बैठोगे मस्जिद और जमात में, मुलाकातों में जाओगे, गश्तों में जुड़ोगे कि ये कह दो कि हाँ हमारे वहाँ 15 आदमी बैठते हैं, मैं दोबारा कहूँगा वो बैठते हैं तो अपनी आखिरत के लिए, हम बैठेंगे अपनी आखिरत के लिए। अल्लाह ताला हमारे बैठने को जमा होने को कबूल फरमाए और अब के बाद अल्लाह ताला हम तमाम को बहुत खुशियाँ और अल्लाह करे कि हमारे घरों में दीनदारी वाला माहौल बने और अल्लाह ताला हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर फरमाए। तुफैल भाई, जनाब तुफैल भाई खड़े हो। वसीम आगे पढ़े अल्लाह देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। अभी हमने सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, करते वाली बात सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की है। अल्लाह देख रहे हैं, ये मौत को याद कीजिए, अपनी कब्र को याद कीजिए, अपनी आखिरत को याद कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
موت کے وقت یاد دلا دینا تمہارا قریب ہے پیارے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا دل سے اللہ کو یاد کر دیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے ہمارے دل میں سما رہی ہے ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے زبان سے خاموشی دل سے اللہ کی یاد ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 دل سے اللہ کو یاد کیجئے زبان سے خاموشی دل میں اللہ کی یاد آنکھوں سے آنسو اس طرح اپنے اللہ کو منانا آسان ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کار کا کانچ گندا ہوتا ہے تو پانی شروع کر دیا جائے وائپر گھما دیا جائے وائپر پورا کانچ صاف ہو جاتا ہے زندگی آج تک گناہوں میں گزاری غفلت سے گزاری اور آج کے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جیسا کہ ہم نے سنا ہم نے بدنظری کرتے کرتے موبائل کا غلط استعمال کرتے کرتے دیکھا جائے گا اللہ کو گناہ کرتا تھا وہی بھول گئے بدنظری پیارے نبی کو دیکھنا تھا وہی بھول گئے اتنے لوگ داویدہ ہے حافظ قرآن ہے ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی مجھے کہا مولانا 2007 سے میری آنکھیں نہیں ہے 15 سال ہو گئے زندگی کیسے گزر رہی ہے رات 3:30 بجے مسجد میں آ جاتا ہوں سڑی کے گاؤں میں رہتے ہیں ایک جوانی ہے رات 3:30 بجے مسجد میں آ جاتا ہوں چچا کوئی تو ہوتا نہیں بیٹا لکڑی ہلاتا اور اندازے سے اللہ اپنی مسجد پہنچا دیتا ہے رات کسی گزرتی ہے اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اس کا چچا آنکھیں بھی نہیں ہے آدھی رات مسجد میں آ جاتے ہو بیٹا کل کو انتقال ہو گیا اللہ کو کیا ہوگا صرف آنکھیں نہیں ہے ہاتھ تو ہے پیر تو ہے کان تو ہے زبان تو ہے وہ کھلاتا ہے وہ پلاتا ہے وہ میٹھی میٹھی سناتا ہے اس کی نعمتیں پیش ہمیں اللہ والا بھی بنتا ہے بدنظری کر کے اگر ہمیں عمل کھلا اور اس میں بدنظری کے جو پہنچے اور اللہ نے کہا او تیرے مجھے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تو نامحرموں کو دیکھتا نہیں ہے کہاں ہے وہ نامحرم ہے آج تجھے کیا کہا ہے کہ وہ نامحرم ہے مجھے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تو میری قدرت پہ غور فکر کرے تو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہر جملے کا ثواب دیتا ہے میرے قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ جی کیا نیک کیا بد کیا زندار کیا نیکی کیا تیرے نام میں مقبالے دینے والے کیا در قربانی دینے والے آپ کے معاملے میں ہم سب نفس و شیطان کے شکار اللہ نے چھوڑا رات چھوڑا اللہ جان چھوڑا جان چھوڑا بد نظری سمجھ موبائل کی طرح استعمال یوٹیوب کی طرح رب بچاتے ہیں قریب رب کے نوجوانوں کا پیور کا اتنی طبقہ ہے کہ آپ کی محبت کا میں نے انہیں چالو کرتے ہوتے میں نے ان کی آنکھوں راضی ہوتی یہ اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ بہت مرتبہ توبہ کرتے پھر توبہ کو سوچتے پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی ہوگی جب ان کی توبہ سنا ہے آپ ناراض ہوتے ہیں تو رونے کی کبھی کسی آپ نے ذمہ دار باتوں میں سمجھا تھا میری محبت نے کیا کر
یہ ہرگز بس سمجھنا کہ یاسین کا قدر جائز ہے پوچھو اللہ کو کیا قدر کیا جب تک اپنے آپ کو ایک سمجھو کہ یاسین کا قدر نہیں کس سے مانگے کسے کہے اور دنیا میں بات روا ہو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو خدا سب کو آپ ہی نوازا اللہ تشیر کو آپ ہی نوازا سبھی کو آپ ہی نوازا سبھی کو آپ ہی نوازا مولانا ہماری دلیل صاحب کو آپ ہی نوازا اس دن کو سب کو آپ ہی نوازا بنایا اے اللہ دوستی عمل کا اندر سب کو آپ سے ہوتا ہے ہمارے مرحوم حبیب صاحب کیا بولنا چاہتے ہیں آپ ہی نے پوری زندگی اپنے دین کی خاطر کروائی کہ اللہ تم سرہ حضری دے دے تم سرہ حضری دے دے ابھی آپ کے ولی بننا چاہتے آپ کے ولی بننا چاہتے اپن ایسا کوئی نہیں کام کے حضور پیش کیے سوائے نظام کیا رسول کچھ نہیں ہے کفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے بس صرف تواضع ہے عاجزی ہے انکساری ہے عزت سمجھت ہے توبہ ہے تو جھوٹ ہے کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا بہت ظاہر سی بات میں آپ سے اوپر دھوکہ کتنے میں جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا آپ کے اوپر کو دھوکہ دے یاد دنیا والے میرا ولی سمجھتے ہیں میری اس میں تیرا کوئی نام میرے عزیز و اللہ کو مانو زبان پہ تالا لگاؤ دل پہ جھاڑو چلاؤ زبان پہ تالا دل پہ جھاڑو زبان پہ تالا دل پہ جھاڑو کوئی بھی تکلیف پہنچائے معاف کر دیا کرو کسی کا کیڑا کر رکھو خوب کر رکھو ستاؤ نہیں بدلا لو یہ اللہ کا گھر ہے کرتا رکھو گے اللہ نہیں رشتہ داروں کی برائیاں رکھو گے اللہ نہیں بات حالت کسی کے ایک کرے کو وہ نہیں ہوئے ان سے پاک رشتہ کرو گی اللہ کو پارو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھائیے دعا کر دیجیے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ رحیم والا کریم عطا اے اللہ بہت سے نوجوانوں نے بہت سے لوگوں نے ابھی آپ کے سامنے آنسو بہائے اللہ تو بڑے بیکار ہے ان میں سے کسی کا آنسو آپ کو پسند ہے کوئی ایک کا رونا تو آپ کو پسند ہے اللہ یہ لوگ تو دورہ کر سے شرمندہ ہو گئے ایسا نہ ہو تھوڑے سے بات کرتے ہیں آپ کو اللہ معاف کر دیں معاف کر دیں ان لوگوں کے رونے کے صدقے میں معاف کر دیں سنا ہے آپ کے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے اللہ یہ صرف آپ کے لیے روئے آپ کی محبت سے روئے یا آپ کے خوف سے روئے دنیا والے کے ڈر سے نہیں روئے اپنی خوف کو یاد کر کے روئے خبر ہے آپ کو کیا وہ کرنا ہے یاد کر کے روئے حساب کتاب کے وقت آپ کو کیا جواب دیں گے اس لیے روئے جواب کوئی نہیں اس لیے روئے زندگی غفلت میں گزاری ہے اس لیے روئے آپ کو بتا سکے اس لیے روئے آپ کو نہ بھی کر سکے اس لیے روئے آپ کو رات کی روزی ہوگی یہ روزی کی دنیا والے کی علاج ہوگی یہ ساتھ پورے بچے کو ہوتا بنا لے کسی کو شاید سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ان کے بچے کو کافی عالی بستی دین کا دائی بنا سب کی سنیا اور اس پروگرام کے ٹائم سے جن حضرات نے محنت کی کوشش کی کہ محنت کو قبول فرما نسلوں کا حق اختیار فرما اللہ میرے سے ہم کمزور ہوتا اخلاص کے ساتھ دین کے کام کے لینے کا فیصلہ
فیصلہ ایک محبت کی طرح، ایک نظر اس ایک نظر اس مجبور، اتنے رات میں آپ کے بھکاری آپ کے سامنے، ایک نظر اور کہہ دیں جاؤ جاؤ تم سب کے لیے مدینہ منورہ کی مقبول حاضری ہوتی ہے۔ بہت پیار آتا ہے آپ نے سب کو سمجھا دیا کہ دیکھو دیکھو کوئی پیسے سے نہیں، محمد